بغداد تباہ ہو چکا۔ ہلاکو خان نے بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ دریائے دجلہ میں اتنی کتابیں پھینکی گئیں کہ کافی دنوں تک دریائے دجلہ کا پانی وہ کالا بہتا رہا، کیونکہ ہاتھ سے لکھی ہوئی کتابیں تھیں۔ قتل عام ہوا اور بہت بڑا قتل عام ہوا۔ قلعے کے باہر کچھ لوگوں کو ہلاکو خان نے اپنے سامنے قتل کرایا۔ ہلاکو خان آپ جانتے ہیں چنگیز خان کا پوتا تھا۔ اس نے 3 لائنیں بنوائیں اور بڑا لطف اندوز ہوتا، یعنی سر جب اڑتے خون کے فوارے نکلتے تو وہ بڑا لطف اندوز ہوتا۔ 3 لائنیں بنی تھیں۔ ہلاکو خان کی نظر پڑی ایک بزرگ پہ، بوڑھے پہ۔ ہلاکو خان نے دیکھا کہ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا پہلی لائن کے بالکل اینڈ پہ پہنچ گیا۔ بہرحال قتل کا حکم ہوا، قتل ہوتے گئے۔ جب بزرگ کے قریب پہنچے تو بزرگ کھسک کر دوسری لائن میں جا کھڑا ہوا، اور وہ بھی اینڈ پہ۔ دوسری لائن شروع ہو گئی۔ جب وہ آدھے سے زیادہ ہوئی تو بزرگ تیسری لائن میں چلا گیا۔ آخر پہ ہلاکو یہ سارا کچھ دیکھ رہا تھا اور اپنے گرز کو ہوا میں اچھال رہا تھا۔ جب آخری لائن درمیان میں پہنچی، آگے بڑھی اور بزرگ کا نمبر آیا تو ہلاکو خان گھوڑے پہ وہاں پہنچ گیا۔ اسی طرح وہ گرز کو ہوا میں لہرا رہا تھا، کیچ کر رہا تھا اور ہنس رہا تھا۔ بوڑھے کے سر پہ پہنچ کے ہلاکو خان نے کہا، اب بتاؤ، اب تمہیں کون بچائے گا؟ بزرگ نے آسمان کی طرف دیکھا اور بڑے عجیب لہجے میں کہا، اللہ۔ اور ایک جگہ پہ آتا ہے کہ تمہارا آسمان کی طرف دیکھنا ہم دیکھتے ہیں۔ بزرگ نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا، اللہ۔ وہ جو گرز تھا، یعنی بزرگ سے بات چیت کے دوران، وہ ہلاکو کے ہاتھ سے گر گیا اور گرتے ہوئے وہ گھوڑے کے ساتھ رگڑ کھا گیا۔ اتنے میں ہلاکو خان گھوڑے پہ بیٹھا بیٹھا جھکا گرز اٹھانے کے لیے کہ گھوڑا بدک گیا اور گھوڑا بھاگ نکلا۔ ہلاکو شہسوار تھا، لیکن چونکہ وہ ایک سائڈ کو جھکا ہوا تھا، وہ سنبھل نہ سکا، توازن برقرار نہ رکھ سکا۔ اس کا ایک پیر رکاب میں پھنس گیا۔ گھوڑے کا جدھر منہ آیا، گھوڑا سرپٹ، بڑا طاقتور اور اعلیٰ نسل کا گھوڑا تھا۔ اب ہلاکو تھا، زمین تھی، مٹی تھی، وٹے تھے، روڑے تھے۔ مختصر یہ کہ کھال تک گھوڑے نے ہلاکو کی اتار دی۔ کھوپڑی اس کی ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی۔ ہلاکو کا یہ انجام ہوا۔ وہ بزرگ وہیں پہ کھڑا تھا۔ قرآن کہتا ہے، الحاق کا متکاثر حتی زرتم المقابر، اور تمہیں کثرت کی محبت نے، اکٹھا کرنے کی محبت نے مصروف کر دیا، حتیٰ کہ تم نے قبریں جا دیکھی۔ آج ٹویٹر پہ ایک صارف نے لکھا کہ 27ویں ترمیم میں یہ لازمی شامل کیا جائے کہ جنرل عاصم منیر صاحب کی قبر پہ جو سیکیورٹی ہوگی وہ ہائی الرٹ ہوگی، تاکہ کوئی فاتحہ پڑھنے نہ آ سکے۔ صبح مجھے ایک شعر یاد نہیں آ رہا تھا، چونکہ 9 نومبر ہے، ڈاکٹر اقبال ڈے، الحاق کا متکاثر، اس کو ذہن میں رکھیں۔ یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، بتان وہم و گمان، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، بتان وہم و گمان، لا الہ الا اللہ، لا الہ
الا اللہ۔ یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتوں پیوند، میں لغاری، میں مزاری، میں شریف، میں زرداری، میں جرنیل، بتان وہم و گما، یہ تو وہم ہے، یہ تو وہم ہے۔ تاحیات فیلڈ مارشل سارہ بانو فرماتی ہیں کہ سیاستدان پہلے اپنے خیمے میں اونٹ داخل کرتے ہیں، جب اونٹ خیمے پہ قبضہ کر لیتا ہے تو پھر کسی اور نالائق اونٹ کو جو ہے وہ ڈھونڈتے ہیں کہ پہلے والے اونٹ کو نکالنے میں ہماری مدد کرے، اور بعد والے اونٹ کے کندھوں پہ سوار ہو جاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام محمود نیازی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگوں کو جاننا چاہیے لازمی کہ آج 9 نومبر ہے، 20ویں صدی کے سب سے بڑے ولی اور سب سے بڑے درویش ڈاکٹر محمد اقبال کا جنم دن ہے۔ اس کے علاوہ دن ہے اتوار کا، یہ بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے کیونکہ آج چھٹی ہے۔ آپ نے بہت سارے اپنے کام کیے ہوں گے، کر رہے ہوں گے، بالکل کریں، اپنے کاموں کو نپٹائیں۔ میں بھی اپنا کام کر رہا ہوں۔ کچھ تازہ ترین خبریں آپ کے سامنے رکھنی ہیں۔ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، 27ویں ترمیم کے بعد رد عمل کیا آ رہا ہے، اور پاکستان پر قبضہ ہونے کے بعد کیا سچویشن ہے۔ لیکن ایک بات آپ کے سامنے کر دوں کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے، قطعی طور پہ اس کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ پروفیسر ڈاکٹر رفیق اختر گجر خان والے کہتے ہیں کوئی بھی گناہ کر لینا، کوئی بھی گناہ کر لینا، لیکن اس کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ ہم نے اس کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا، اور خان کے الفاظ کو ذہن میں رکھنا ہے کہ گھبرانا نہیں ہے۔ دام جو سیاد ہے وہ آہستہ آہستہ اپنے دام میں خود آ رہا ہے۔ اس سے پہلے کہ آپ کے سامنے خبریں رکھوں، آپ کے سامنے ویلاگ کروں، وہی ایک درخواست ہے، وہ یہ کہ اگر آپ چینل پہ نئے ہیں، پہلی دفعہ کلک کیا ہے، تو ہمارے جو ہے نا سبسکرائبرز 1.5 لاکھ کرنے میں ایک بہت بڑا مائل سٹون ہے۔ میرے جیسے لگڑ اور ملنگ کے لیے ہماری مدد کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، نوجوانوں تک پیغام پہنچائیں، اور اگر آپ سبسکرائبر ہیں تو ساتھ ہی ایک لائک کا بٹن ہے وہ دبا دیں۔ اگر میری شکل پسند نہیں ہے، بال پسند نہیں ہے، تو ساتھ ہی ایک ان لائک کا جو ہے نا بٹن ہے وہ دبا دیں۔ اور درخواست یہ، صبح میں نے ویلاگ کیا تھا، کم لوگوں نے دیکھا ہے اور پورا نہیں دیکھا، 9 نومبر کا وہ دیکھیں اور ویڈیو کو پورا دیکھنے کی کوشش کیا کریں۔ سب سے پہلے خطرناک خبر آ رہی ہے، خبر تو حکومت کی طرف سے ہی آ رہی ہے، ظاہر ہے یہ جھوٹے ہیں، کہ سعد رضوی جو TLP کے سربراہ تھے، ان کے بارے میں پتہ چلا ہے کہ افغانستان پہنچ گئے ہیں، اور سوشل میڈیا پہ ایک ویڈیو گردش کر رہی ہے، ان کے پاس بڑے خطرناک ہتھیار ہیں کہ ہم جی TLP کے، ہمارے ساتھ ظلم ہوا ہے اور ہم جو ہے اس کا بدلہ لیں گے۔ اس میں کتنی حقیقت ہے اس کو کوئی نہیں پتا۔ اگلی جو خبر ہے وہ ہمارا سنگی ہے، نوسر باز ہے، نوٹنکی ہے، کیونکہ ہم بھی نوسر باز ہیں، ڈونلڈ ٹرمپ۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ نیا ریکارڈ اس شخص نے قائم کیا ہے کہ اتنی تھوڑی مدت میں اتنا غیر مقبول صدر پہلی دفعہ۔ اب نومبر میں جو اس کی مقبولیت ہے وہ بالکل جو ہے باٹم کو چھو رہی ہے، اور لوگ دل سے اس کے ساتھ نفرت کر رہے ہیں، اس کی پالیسیوں کے ساتھ نفرت کر رہے ہیں۔ پھر اس نے بیان دے دیا کہ ایران پہ جو حملہ ہوا میں خود اس کا انچارج تھا، اس کے بعد مزید رد عمل آیا ہے اور لوگوں نے لعنتوں کے ڈھیر لگا دیے ہیں۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ خبر یہ ہے کہ منصور علی شاہ، جسٹس اطہر من اللہ، جسٹس عائشہ ملک، جسٹس شہزاد خان ملک، یہ بھی کوئی مہربانی کریں، بابر ستار اور جو بھی جج جہاں پہ بیٹھے ہیں جن کو والدین نے حلال کھلایا، جو اپنے آپ کو اپرائٹ جج کہتے ہیں، اور کوئی وکیل، وہ باہر نکلیں کہ ٹھیکہ عمران خان نے لیا ہے، وہ عہدے چھوڑیں، وہ باہر پریس کانفرنس کریں۔ مطیع اللہ جان کہتے ہیں کہ باہر نکلیں، پریس کانفرنس کریں، اپنے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوں، زیادہ سے زیادہ آپ کی نوکری چلی جائے گی نا، اور کیا ہوگا؟ تو آپ کے پاس تھوڑے پیسے ہیں، پہلے آپ نے تھوڑے بچائے ہوئے ہیں، تو باہر نکلیں، لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوں، ظالموں کے خلاف آواز بلند کریں۔ اس کے بعد یہ جو میں بھی آپ کو کہہ رہا تھا کہ اللہ کا متکاسر حتی زرتم المقابر، جس دور میں جینا مشکل ہو اس دور میں جینا لازم ہے، گھبرانا نہیں ہے، ہار نہیں ماننی، انشاءاللہ جو جیت ہے وہ حق کی ہوگی۔ 60,000 لشکر کے سامنے جب خالد بن ولید نے
حضرت ابو عبیدہ ابن جراح سے 30 لوگوں کی اجازت مانگی کہ میں جاتا ہوں 30 لوگ لے کے، تو ابو عبیدہ ابن جراح نے کہا یار خالد تم کس چیز کے بنے ہوئے ہو؟ خالد ڈٹے رہے۔ بہرحال ابو عبیدہ ابن جراح نے کہا کہ 60 لوگ لے جاؤ، 30 نہیں 60 لوگ لے جاؤ۔ خالد بن ولید 60 لوگ، جس میں زبیر بن عوام، جس میں زرار بن الازور، جس میں اکرمہ بن ابی جاہل، یہ یعنی جو ہے نا وہ مشہور لوگ تھے، 60 لوگ لے کر گئے۔ اور چشم فلک نے دیکھا کہ ان 60 لوگوں پہ جب حلہ بولا گیا، پہلے حملے میں ایک صف تھی 60 لوگوں کی، نہیں ٹوٹی۔ مانیں گے؟ پڑھ لیں، کتاب پڑھ لیں، کیا تھا؟ 4 ہاتھ تھے، 10 ہاتھ تھے۔ الازور کہتا تھا کہ ہم تو لڑتے ہی مرنے کے لیے ہیں۔ زرار بن الازور کہتے تھے کہ ہم تو لڑتے ہی جو ہے نا وہ مرنے کے لیے ہیں۔ اور وہ ابو عبیدہ بن جراح کو خدا حافظ کہہ کر جو ہے نا وہ آئے تھے۔ ہوا مقابلہ ہوا، پتہ ہے اگلے دن کیا ہوا؟ 5000 رومی مرے ہوئے تھے، 5000، اور ان کے کتنے بندے گرے؟ 5۔ یہ تاریخ ہے، یہ کوئی افسانے نہیں ہے، کہانیاں نہیں ہیں، اسی طرح ہوتا ہے۔ مایوس نہیں ہونا رحمت سے۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ یہ کہ جو ہے وہ پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے۔ ویسے تو یہ سارے ٹاؤٹ ہیں، اردلی ہیں، پیمپر تبدیل کرتے ہیں، بلاول کی پوٹیاں سونگی انہوں نے کہ اس میں ٹی روز کی خوشبو آتی ہے، اور پیلی اور نیلے رنگ کی پوٹیاں دھوئیں یوسف رضا گیلانی نے، حالانکہ پیر ہے۔ تو وہاں پہ اجلاس میں زرداری نے اجلاس شروع ہونے سے پہلے کہا کہ بس یہ ذہن میں رکھنا ہے نون لیگ کے سارے مقدمات ختم ہو گئے ہیں لیکن ابھی ہمارے نہیں ہوئے۔ پھر زرداری نے صوفے کے ساتھ ٹیک لگائی اور سو گیا۔ یہ رپورٹ کیا ہے حسنات ملک نے۔ یہ ملک چل رہا ہے، یہ لوگ ملک چلا رہے ہیں کہ ان کے مقدمات ختم ہو گئے ہیں، ابھی ہمارے ختم نہیں ہوئے، اور پھر سو گیا۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ یہ کہ سہیل آفریدی میرٹ پہ آیا ہے یا صدرنی بڈھی میرٹ پہ آئی ہے۔ اس کا ذکر کیا سمینا پاشا نے کہ آپ میرٹ کا نام نہ لیا کریں، آپ تو میرٹ پہ آئی نہیں ہیں، میرٹ پہ تو سہیل آفریدی آیا ہے۔ واقعی سہیل آفریدی 4 وزراء اعلیٰ میں سے واحد وزیر اعلیٰ ہے جو کہ فارم 45 کا ہے۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ خبر جو ہے نا وہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب، یہ مطیع اللہ جان کہتے ہیں کہ کوئی تو بات کریں، کوئی تو پریس کانفرنس کریں۔ نواز شریف کی عادت ہے کہ ہمیشہ بعد میں کہتے ہیں مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے، چاہے وہ کارگل ہو، چاہے وہ باجوہ کی ایکسٹینشن ہو، بعد میں یہ مکر جاتا ہے۔ یہ سارا کچھ جو ہے وہ شہباز شریف کے گلے میں ڈال دیتا ہے۔ تو ابھی بتایا نا کہ 27ویں ترمیم میں وہ ووٹ دے گا، وہ اسلام آباد آئے گا، یا وہ جو کہتا تھا ووٹ کو عزت دو، تو اس کا کیا مطلب تھا؟ یعنی 26ویں ترمیم والے ووٹ کو عزت دو یا 27ویں ترمیم والے ووٹ کو عزت دو؟ بہرحال یہ سوالات جو ہے وہ اٹھائے ہیں جی اس نے مطیع اللہ جان صاحب نے۔ اس کے بعد ادارے کی ساخت پہ سوالات اٹھنا شروع ہو گئے ہیں کہ کیا ادارہ فرد واحد کے احکامات پہ کوئی شریعت ہے، کوئی قرآنی آیت ہے معاذ اللہ، کوئی حدیث ہے کہ جو فرد واحد ہے وہ سارے کے سارے فیصلے کرتا چلا جائے، کنٹرول اور کمانڈ اتھارٹی کو تتر بتر کر دے؟ اور اب کئی لوگ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ فیلڈ مارشل صاحب ایئر فورس کے بھی سربراہ ہوں گے تو پھر نہ ہی سمجھیے ایئر فورس تو، کیونکہ آپ کو 19 یاد ہوگا، ابھی نندن یاد ہوگا، پھر ابھی آپ کو 25 یاد ہوگا۔ ایئر فورس ہی تھی نا، اور کس نے کیا کیا ہے؟ ایئر فورس نہیں جہاز گرائے تھے، تو آپ فیلڈ مارشل سربراہ بن رہے ہیں تو پھر ایئر فورس تو نہ ہی سمجھیے، ایئر فورس بھی سیاست میں آ جائے گی۔ بہرحال اس کے بعد جو اگلی خبر ہے، بے نظیر کہتی تھی کہ نواز شریف ملک توڑ رہا ہے۔ نواز شریف کہتا تھا بے نظیر سیکیورٹی رسک ہے اور یہ ملک توڑ دے گی۔ بہرحال ان دونوں کے جو خواب ہیں وہ پورے کیے ان کی اولادوں نے۔ کس طرح کہ انہوں نے پاکستان کا آئین توڑ دیا۔ ملک تو نہیں ٹوٹا، دونوں نے بڑی کوشش کی، لیکن دونوں کی اولادوں نے مل کر جو ہے وہ ملک کا آئین توڑ دیا۔ اس کے بعد ایک اور مشہور تجزیہ نگار کہتے ہیں کہ ہم سنتے تھے بڑے بوڑھوں سے کہ پرانے زمانے میں لوگ شرم سے مر جاتے تھے۔ تو بھائی وہ پرانا زمانہ تھا نا، یہ تو نیا زمانہ ہے، ترقی کا زمانہ ہے، یہاں شرم سے کون مرتا ہے؟ یہاں شرم سے کوئی نہیں مرتا۔ اس کے بعد جو اگلی پوسٹ ہے وہ یہ کہ ایک شک جو ہے ہو سکتا ہے شامل کی جائے 27ویں ترمیم میں کہ جو ہے نا وہ جب منکر نکیر آئیں گے قبر میں فیلڈ مارشل صاحب کے پاس، تو منکر نکیر کو پہلے آئینی عدالت جانا پڑے گا۔
آئینی عدالت جو نئی بن رہی ہے وہاں سے اجازت لینی پڑے گی حاجی امین الدین خان سے. اگر عدالت اجازت دے گی تو وہ فیلڈ مارشل سے سوالات کر سکیں گے، ورنہ ان کو ویسے واپس جانا ہوگا. اس کے بعد جو ہے یہ فرمانا ہے اعتداد احسن کا. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ بندہ مس فٹ ہے پیپلز پارٹی میں، لیکن ہے، چلے ہم ان کا احترام کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ عمران کے ڈر سے ہو رہا ہے. جرنیل اتنے زیادہ ڈرے ہوئے ہیں عمران خان سے. پہلے میں نے آپ کو بے نظیر شاہ کا بتایا تھا 2-3 دن پہلے. بے نظیر شاہ جیو پہ تجزیہ نگار ہیں. انہوں نے کہا کہ ایک بندے کو سامنے رکھ کے اور ایک پارٹی کو سامنے رکھ کے جو ہے نا وہ آئین بگاڑا جا رہا ہے، قانون سازی کی جا رہی ہے. آپ کو دنیا کی تاریخ میں کوئی ملک ایسا نہیں ملے گا جہاں پہ ایک شخص کے لیے آئین بدل دیا جائے. یعنی یہ ہماری 27ویں ترمیم آ گئی ہے نا. میرا خیال ہے 200-250 سال ہو گئے ہیں امریکہ کے جو ہے نا وہ آئین کو. آپ گوگل پہ چیک کر لیں کہ امریکہ کے آئین میں کتنی تبدیلیاں ہوئی ہیں. 200-250 سال ہو گئے ہیں. ہمیں 78 سال ہوئے ہیں اور ہم نے آئین کا ساتھ کیا کیا ہے. 78 سال کدھر ہوئے ہیں؟ 73 میں تو آئین بنا ہے. 73 سے 25 تک کتنے سال ہوئے ہیں گن لیں. اور ترمیم کہاں پہ پہنچ گئی ہیں اپنے مطلب. کبھی سنا ہے کہ آئین میں ترمیم ہوئی ہے بجلی فری ہوگی؟ کبھی سنا ہے آئین میں ترمیم ہے کہ جو وکیل ہوں گے وہ سرکاری ہوں گے، غریب عوام کو جو معاونت ہے وہ حکومت دے گی؟ کبھی آپ کو سنا ہے کہ آئین میں ترمیم آ گئی ہے کہ وزیر اعظم 10 مرلے کے گھر میں رہے گا؟ جس طرح وہ 10 ڈاؤننگ سٹریٹ ہے، وزیر اعظم کی رہائش دیکھ لیں، گوگل کر لیں، یوٹیوب پہ دیکھ لیں، جہاں پہ برطانیہ کا وزیر اعظم رہتا ہے. اور برطانیہ کا وزیر اعظم یہ وہ ملک ہے جس نے امریکہ پر 198 سال حکومت کی، ہم پہ حکومت کی، پوری دنیا پہ حکومت کی. وارن بفٹ پہلے دن سے یہ بندہ ارب پتیوں کی لسٹ میں آتا ہے. اس کا گھر دیکھ لیں یوٹیوب پہ. اور اس کا پسندیدہ مشغلہ کیا ہے؟ وہ دیکھتا ہے کہ کوئی پرانے ماڈل کی ایسی کار جو اچھی کنڈیشن میں ہو، بفٹ فوراً لیتا ہے. یہاں پہ وہ کوئی نجیبہ ہے کہ نبیہ خان ہے، وہ جس نے ڈرامہ کیا تھا پارک سٹی کا، علیم خان کا، کہ میرا گھر ڈوب گیا. بعد میں پتہ چلا کہ اس کا کرائے کا جو ہے نا وہ گھر تھا، اس کا گھر تھا ہی نہیں. ڈرامے کی یہ مشہور ہونے کے لیے. اب اس کی شادی ہوئی ہے، اس نے کہا 1.5 کروڑ کی جولری ہے، 1.5 کروڑ کا جو ہے وہ لباس ہے، اور پتنی 2 کروڑ کے سینڈل ہیں، اور جو میری شکل ہے وہ 2 ٹکے کی نہیں ہے. سنا ہے اس کی تیسری شادی. یہ موٹیویشنل سپیکر ہے، یہ ذہنی مریض نہیں ہے تو کیا ہے 1.5 کروڑ کی جولری. وارن بفٹ تو پرانی گاڑیاں خریدتا ہے. یہ ہمارا جو ہے نا وہ معاشرہ ہے. وہ خود بتا رہی ہے، حالانکہ اگر اچھی ہوتی تو پہلے 2 دفعہ طلاقیں ملتی، اب تیسری شادی کر لی ہے. اور جس نمونے کے ساتھ کی ہے وہ نکاح کے وقت اپنی سیلفیاں بنا رہا ہے، اپنی سیلفیاں. پتہ نہیں وہ نمونہ اس کو کہاں سے مل گیا. تو یہ معاشرہ اسی طرح ہے، اسی طرح. تو بہرحال جی یہ جو ہے ایک بندے کے لیے جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ ایک بندے کے لیے ہو رہا ہے، اور یہ ذہنی غلام جو ہے وہ کر رہے ہیں. اس کے بعد جو ہے سارا بانو، یعنی آپ کو اتنا طاقتور ہونا چاہیے کہ آپ کے لیے آئین بدلنا پڑے. کیا بات ہے. سارا بانو آپ جانتے ہیں پھر جب بھی بات کرتی ہیں تو چھپر پھاڑ کے بلکہ کفن پھاڑ کے بات کرتی ہیں کہ عمران خان اتنا طاقتور ہے، بار بار اس کے لیے قانون بدلا جاتا ہے، بار بار اس کے لیے آئین بدلا جاتا ہے، لیکن سکون کسی پل نہیں ہے. سکون کہاں پہ آئے گا؟ 25 نومبر کے لوگ، معصوم لوگ، مرید کے معصوم لوگ، کشمیر کے معصوم لوگ، 9 مئی کے معصوم لوگ. نورین نادی کہتی ہیں کہ کور کمانڈر ہاؤس کے باہر لڑکے جمع ہوئے، کور کمانڈر ہاؤس کے اندر سے ایک گولی آئی اور اس نوجوان لڑکے کا جو دماغ تھا، جو بھیجا تھا، وہ سڑک پہ بکھر گیا. یہ باتیں نہیں بتاتے کہ ہم نے کیا کیا. جس طرح سہیل آفریدی نے کہا کہ کتے باندھتے ہیں مسجدوں میں، وہ بات پکڑ لی. یہ بات نہیں پکڑی کہ 10 لاشیں میں نے اپنے ہاتھوں سے اٹھائیں. یہ نہیں بتاتے. یعنی جس طرح مرضی کی آیات سناتے ہیں، مرضی کے ترجمے کرتے ہیں. قرآن تو پھر ضابطہ حیات ہے قیامت تک. اور بھی بہت کچھ ہے قرآن میں. ابھی میں نے آپ کو بتایا ایک چھوٹی سی آیت، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. قبریں جا دیکھی تم نے، میری تاحیات مراد ہوں گی، تاحیات میری ایکسٹینشن ہوگی، تاحیات مجھے مال ملے گا، تاحیات میں اس قوم پہ جو ہے نا وہ مسلط رہوں گا. تو وہ تو یاد نہیں آتا اس وقت. یہ یاد نہیں آتی. یہ بھی قرآن میں ہے.
اللہ کا متکاثر ہو. بہرحال یہاں پہ عمران خان اتنا طاقتور ہے کہ اس کے لیے بار بار قانون بدلا جاتا ہے. امیتابھ بچن نے کسی فلم میں کہا تھا کہ ہم جہاں کھڑے ہوتے ہیں لائن وہاں سے شروع ہوتی ہے. تو یہ خان صاحب ہیں، یہ جہاں پہ کھڑے ہو نا لائن وہاں سے شروع ہوتی ہے، اور جو ہے نا بار بار آئین بدلا جاتا ہے، بار بار جو ہے وہ قانون بدلا جاتا ہے. 27ویں ترمیم میں ایک شک ڈال دی گئی کہ صدر ساری عمر معصوم ہوگا، آرمی چیف معصوم ہوگا، فیلڈ مارشل معصوم ہوگا، اور جو ہے وزیر اعظم بھی معصوم ہوگا. اچانک آذربائیجان سے ابھی وہ لیلا وہ اردلی پاکستان بھی نہیں پہنچا تھا، تو اس کو خیال آ گیا، کسی نے اس کو فون کیا کہ اگر یہ شک تم لوگوں نے ڈال دی تو خان صاحب بھی وزیر اعظم ہیں، خان صاحب بھی فارغ ہوں گے، باہر آئیں گے، سارے کیسز ختم. تو اس نے وہاں سے ٹویٹ کیا کہ نہیں جی نہیں، یہ شک نکلوائیں، میں بڑا جو ہے نا احمد بن حنبل کا رشتہ دار ہوں، میں بڑا جو ہے نا وزیر اعظم قانون کا پابند ہے، وزیر اعظم عوام کے سامنے جواب دہ ہے. اگر عوام کے سامنے جواب دہ ہے تو تم تو 17 سیٹیں رکھتے ہو، تم تو غاصب ہو، تم تو قابض ہو، تم تو قبضہ گروپ ہو، تمہیں ووٹ کس نے دیے؟ تم لوگوں کے ڈبوں میں لوگوں نے تھوکا 8 فروری کو، تم لوگوں کا نشان بھی تھا، لوگوں نے لانتیں ڈالی شیر پہ اور سٹیپلر پہ، مولی پہ، گاجر پہ، الماری پہ لوگوں نے موریں لگائیں. اس وقت تمہارا میرٹ کہاں تھا؟ اس وقت قانون کہاں تھا؟ لیکن اب جب پتہ چلا کہ یہ شک شامل ہو گئی تو اس شک کی لپیٹ میں عمران خان بھی آ جائے گا. اور یقین کریں کہ عمران خان نہ لیتا، یہ کر بھی دیں، بے فکر ہو کر کر دیں، عمران نہ لیتا، نہ لے گا، وہ کہے گا ٹھیک ہے میں جیل میں ہوں نا، اللہ خیر چلا، میں جیل میں ہوں، آپ جانے اور آپ کا کام جانے. بہرحال اسے کسی نے بتایا، کیونکہ یہ چغل خوروں کی جو ہے نا وہ پارٹی ہے، عورتیں اس میں زیادہ تر عورتوں کی حکمرانی ہے، تو چغلی کھائی. تو پھر وہاں سے فوراً اس نے ٹویٹ کیا اور اپنے آپ کو چارلس ڈیگال ثابت کرنے کی کوشش کی، اپنے آپ کو جو ہے نا وہ جارج واشنگٹن ثابت کرنے کی کوشش کی کہ نہیں جی نہیں، میں نے پارٹی کو کہا ہے کہ فوراً یہ شک جو ہے وہ نکالی جائے. تم وہی نہیں ہو جس دن تم پہ فرد جرم عائد ہونی تھی تو پاکستانی میر جعفر بلکہ میر صادق جو بھی نام دیں، باجوہ نے تمہیں وزیر اعظم بنایا تھا. اس وقت تم کہاں تھے؟ تمہارے بیٹے پہ فرد جرم عائد ہونی تھی، سارے ثبوت ارشد شریف نے اکٹھے کر دیے تھے، اس کو وزیر اعظم بنا دیا. اس وقت تم لوگ کہاں تھے؟ بہرحال وہ شک اس نے نکلوا دی ہے. یعنی میں یہ سوچ رہا تھا، شاید اسلم صاحب نے بھی ٹویٹ کیا ہے کہ 27ویں ترمیم میں اتنا کچھ ہو گیا تو نام کیوں نہیں چینج ہوا؟ یعنی نام سمپل ہے، یا نہ یہ اسلامی ہے، نہ یہ جمہوریہ ہے، نہ یہ پاکستان ہے. پاکستان کا مطلب ہوتا ہے کہ پاک صاف لوگوں کے رہنے کی جگہ. یہاں جو جہان کا نوسر باز ہے، اشرافیہ کی بات کر رہا ہوں، جو جہان کا نوٹنکی ہے، جو جہان کا بد کردار ہے، جو جہان کا غلیظ ہے، وہ ہم پہ مسلط ہے، تو نام بھی تبدیل کر دیتے. اور جرنیلستان زبردست نام تھا، یقین کریں لوگ ڈرتے، ویسے تو عزت نہیں کرتے، نام سے لوگ ڈرتے، نام سے لوگ عزت کرتے کہ یار یہ تو جرنیلستان ہے. مجھے آپ ایک بات بتائیں کہ ابھی انہوں نے ترمیم شامل کر دی ہے کہ آرمی چیف جو ہے اس کو استثناء حاصل ہے، امیونٹی حاصل ہے. آپ نے پہلے کبھی دیکھا کسی جرنیل کو جو ہے نا وہ رسے پڑا؟ آئین نہیں ٹوٹے، بھٹو کو پھانسی نہیں ہوئی، مارشل لاء نہیں لگے، وزیر اعظموں کو ہتھ کڑیاں نہیں لگائی گئی. کس فوجی کا کیا پٹ لیا عدالتوں نے، کیا بگاڑ لیا؟ وہ مشرف کو سزائے موت دی تھی وقار سیٹھ نے، جو چیف جسٹس تھا پشاور ہائی کورٹ کا، تو کدھر گیا وہ؟ اس نے کہا ڈی چوک پہ لٹکاؤ اس کو، مر بھی جائے تو لٹکاؤ. یہ وقار سیٹھ نے کہا تھا، اور پھر 4-5 دن بعد وقار سیٹھ مر گیا کہ جی کرونا ہو گیا. تو پہلے کسی فوجی کو کون پوچھتا ہے؟ کبھی پوچھا ہے کسی کو؟ جرنیل تو بڑی دور کی بات ہے، کبھی کرنل کے بارے میں سنا ہے، بریگیڈیئر کے بارے میں سنا ہے. تو یہ استثناء کہ جی میرا استثناء رکھا جائے، پہلے ججوں میں کہاں ہمت ہے؟ تو اس کا نام جو بہترین سوٹ کرتا ہے وہ جرنیلستان ہے. اب آپ کہیں نا کہ جی 7 لاکھ جو فوج ہے، 7 لاکھ جو فوج ہے جو کہ ان کے اشارے پہ چلتی ہے، ظاہر ہے، تو 25 کروڑ ان کے غلام ہیں. یعنی آپ 25 کروڑ پہ 7 لاکھ کو تقسیم کر دیں تو ایک فوجی کے حصے میں کتنے غلام آتے ہیں بنی اسرائیل کی طرح. کبھی آپ کسی کتاب میں بنی اسرائیل کے بارے میں پڑھیں نا کہ فرعون ان کے ساتھ کیا کرتا تھا، ان کی عورتوں کے ساتھ کیا کرتا تھا. یہ جو آپ کو احرام مصر نظر آتے ہیں اس دور میں پتھروں کے، یہ انہی غلاموں نے بنائے تھے نا.
اور انہی کی عورتوں کے پیٹ چاک کیے تھے فرعون نے، بچے نکالے تھے موسیٰ کے چکر میں۔ تو 7 لاکھ فوجیوں کے ایک فوجی کے حصے میں کتنے غلام آتے ہیں، کتنے غلام؟ اگر آپ 25 کروڑ پہ 7 لاکھ کو ڈیوائیڈ کر دیں، ایک فوجی کا پتہ نہیں کتنا غلام ہوگا۔ تو اس کا نام جو سب سے بہترین ہے، کیونکہ میں نے کہا نہ یہ اسلامی ہے، نہ یہ جمہوریہ ہے، نہ یہ پاکستان ہے، اس کا جو سب سے بیسٹ نام ہے وہ ہے جرنیلستان۔ وہ کون تھا؟ یہ ٹرینڈ جو ہے چلایا تھا عرش شریف نے۔ عرش شریف کے اللہ پاک درجات بلند کرے، جنت عطا کرے۔ عرش شریف نے ٹرینڈ چلایا، وہ کون تھا؟ پورے ملک میں جو ہے نا وہ یہ چل گیا۔ وہ کون تھا؟ وہ کون تھا؟ وہ لانتی تھا جنرل باجوہ تھا، وہ لانتی جنرل ندیم انجم تھا۔ لوگوں کو پتہ تھا، لیکن ظاہر ہے لوگ جو ہے نا وہ نام نہیں لیتے۔ اب جو ٹرینڈ ہے کہ وہ کون ہے جو کہتا ہے مجھے بچاؤ، ہالو مجھے بچاؤ، ہالو مجھے بچاؤ، ہالو مجھے بچاؤ، ہالو مجھے بچاؤ، مجھے بچاؤ، مجھے بچاؤ، مجھے بچاؤ، مجھے بچاؤ، مجھے بچاؤ، مجھے بچاؤ۔ وہ کون ہے؟ ادھر سے دیوار، ادھر سے دیوار، ادھر سے آئین، ادھر سے آئین، ہڈے کڈو، ہڈے کڈو، ہڈے ٹویا مارو، ہڈے دیوار پاؤ، مجھے بچاؤ، مجھے بچاؤ۔ خان ایک بندہ جو ہے وہ ایک بندے کو گرایا ہوا تھا، تگڑے بندے کو نیچے، اور اوپر سے اس کو مار رہا تھا، اور زارو کتار رو رہا تھا، زارو کتار اوپر والا۔ تو بندوں نے کہا کہ تو مار رہا ہے، تو اوپر بیٹھا ہے اور تو رو رہا ہے، وہ تو نہیں رو رہا۔ وہ کہہ رہا ہے اسی لیے تو رو رہا ہوں، جب یہ نیچے سے نکلے گا تو میرا کیا بنے گا؟ اوپر والا کہتا ہے۔ تو فیلڈ مارشل صاحب کس چکر میں مجھے بچاؤ، مجھے اللہ بچاؤ، اللہ بچاؤ، پیپلز پارٹی کے سامنے میرے کو بچاؤ، نون لیگ کے سامنے مجھے بچاؤ، کراچی والے چوہوں کے سامنے مجھے بچاؤ، وہ بلوچ سردار برائے فروغ مجھے بچاؤ، با والے مجھے بچاؤ گھنو، میرے کو بچاؤ گھنو، میں فیلڈ مارشل ہوں، میرے کو 5 تارے لگے ہوئے، میرے کو قومی ہیرو تسلیم کرو، تے اللہ نے میرے کو بچاؤ، میرے کو راتی نیند نہیں آنی، میرے کو بواسیر تھی گئی ہے، میرے کو بچاؤ۔ وہ کون ہے؟ میرے کو بچاؤ، مجھے بچاؤ، مجھے بچاؤ، حال ہوئے مجھے بچاؤ، حال ہے۔ یہ زندگی ہے بندے کی، زندگی ہے۔ وہ کون ہے؟ نام آپ نے لکھنا ہے۔ بہرحال میں تو یہی آپ کو بتا سکتا تھا۔ اب یہ آپ نے جو ہے نا وہ آفیسرز موومنٹ کیا تھی، اس کو آپ نے غور سے سننا ہے، اور جو 5 یا 6 سینئر ترین لیفٹیننٹ جنرلز ہیں یہ ان کے ذمہ ہیں، ہم تو کچھ کر نہیں سکتے۔ جولائی 1953 میں غور سے سننا ہے، مصری فوج کے کچھ محب وطن افسران نے برطانوی کھٹ پتلی شاہ فاروق کا تختہ الٹ دیا۔ یہ برطانیہ کا پپٹ تھا شاہ فاروق۔ ان کی سربراہی جمال عبد الناصر کر رہے تھے، بڑے مشہور صدر تھے، انہوں نے جنگ بھی جیتی تھی، اسرائیل کے خلاف فوجی تھے۔ اسے فری آفیسرز موومنٹ کا نام دیا گیا۔ ٹھیک ہے جی۔ جمال عبد الناصر کی اچانک موت کے بعد انور سادات نے اقتدار سنبھالا، وہ بھی انہی فری آفیسرز میں ہی سے تھے۔ بعد ازاں اسرائیل کو تسلیم کرنے پر انور سادات کو دوران پریڈ ان کی سپاہ میں سے ایک نے گولی مار دی۔ میں نے آپ کو بتایا تھا، خالد عباس۔ جولائی 1958 میں عراق میں بریگیڈیئر عبد الکریم قاسم نے اپنے ملک کے محب وطن فری آفیسرز کے ساتھ مل کر شاہ فیصل اور نوری سعید کا تخت الٹ دیا۔ یہ ہے 1958۔ ستمبر 1969 میں لیبیا کے محب وطن فری آفیسرز نے کرنل معمر قذافی کی قیادت میں شاہ ادریس کا تختہ الٹ دیا۔ فروری 1963 میں شام میں باس پارٹی نے حافظ الاسد کی قیادت میں کچھ محب وطن فوجی افسران کو ساتھ ملا کر اقتدار پر قبضہ کر لیا۔ جولائی 1968 میں عراق میں باس پارٹی اور کچھ محب وطن فوجی افسران نے احمد حسن البکر اور صدام حسین کی قیادت میں عراق پر حکومت قائم کر لی۔ باس پارٹی اور فری آفیسرز دو مختلف طرح کی سوچوں کے عکاس تھے، دونوں کی بنیاد بھی مختلف تھی اور طریقہ کار بھی۔ ان کامیاب دھڑن تختوں کے علاوہ سوڈان، الجیریا، سعودی عرب، یمن، شام اور عراق میں باس پارٹی اور فری آفیسرز کی جانب سے کچھ کوششیں ناکام بھی ہوئیں۔
فارغ بیٹھا تھا، سوچا آپ کی معلومات میں اضافہ کر دوں۔ یہ فری آفیسرز جو موومنٹ ہے، جس طرح میں نے کہا کہ جو فوج کے کرتا دھرتا ہیں ان کو سوچنا چاہیے، ان کو بات کرنی چاہیے، اور یہ جو کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے، جو کچھ پاکستان کے ساتھ کیا جا رہا ہے، جو کچھ پاکستان کے آئین کے ساتھ کیا جا رہا ہے، تو یہ جو فری آفیسرز موومنٹ ہے یہ حرکت میں ہے۔ بے شک ہم اس حق میں نہیں ہے کہ تخت الٹے یا خون خراب ہو، لیکن سمجھانے کی کوشش کی جائے، کیونکہ ابھی کابینہ نے منظوری دی ہے، ابھی جو یہ ترمیم ہے یہ آئین کا حصہ نہیں بنی، اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے، کیونکہ علامہ ناصر عباس فرماتے ہیں، محمود اچکزئی فرماتے ہیں کہ آئین نے ہمیں جوڑا ہوا ہے، اگر آئین ہی نہ رہا تو پھر بہت کچھ جو ہے وہ بگڑ جائے گا۔ فری آفیسرز موومنٹ ٹرینڈ چلائیں۔ اللہ پاک آپ لوگوں کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔